عشاء کی نماز کے 4 فرض، جس طرح مغرب کی نماز کے 3 فرض اور 2 سنتیں ہیں، اس طرح عشاء کی نماز کے 4 فرض اور 2 سنتیں اور 3 وتر ہیں۔ آپ چاہیں تو 1 وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن اگر اللہ ذوالجلال نے آپ کو توفیق دی ہے تو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کی بجائے اکٹھی 4 پڑھ لیں تو اجر اتنا ملے گا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق کہ آپ نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ نماز وتر اور اس کا طریقہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، آپ سے ایک شخص نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ 2 رکعتیں کر کے پڑھو، اگر صبح بیدار ہونے کا خوف ہے کہ بیدار نہیں ہو سکتا تو پھر آخر میں 1 رکعت پڑھ لے جو وتر بن جائے گی۔ وتر کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں؟ وتر یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الوتر حق علی کل مسلم، وتر ہر مسلمان پر حق ہے، جو 3 وتر پڑھنا چاہتا ہے وہ 3 پڑھ لے، اور جو شخص 1 وتر پڑھنا چاہتا ہے وہ 1 وتر پڑھ لے۔ یہ سنن ابی داود کی 1422 نمبر روایت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ وتر یہ فرض نماز تو نہیں، لیکن یہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس بات کا حکم دیا ہے۔ وتر کے بارے میں دوسری بات جو سمجھنے والی ہے کہ اس وتر کی عظمت بہت ہے۔ عظمت کیا ہے؟ لوگوں، اللہ نے تمہیں ایک ایسی نماز سے نوازا ہے جو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز وتر کی نماز ہے، وہی الوتر۔ یہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کے طلوع ہونے کے درمیانی وقت جو ہے اس میں اس کو ادا کیا جائے گا۔ سنن ابی داود کی 1418 نمبر اور جامع ترمذی کی 452 نمبر روایت پہ موجود ہے۔ تیسری بات، وتر کو کس وقت پڑھا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک آپ کسی وقت بھی وتر پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کیا کرو صبح سے پہلے وتر کی۔ یہ روایت بھی 750 نمبر صحیح مسلم میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کرتا ہے اور اس نے ابھی تک وتر پڑھا ہی نہیں ہے، اس کا وتر ہے ہی نہیں۔ یہ روایت صحیح ابن حبان میں 2408 نمبر روایت ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، جب فجر طلوع ہو جائے تو رات کی نماز ختم ہو جاتی ہے، اور وتر بھی، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، اس لیے فجر سے پہلے تم پڑھ لیا کرو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد اور امام اسحاق یہ 3 بیان کرتے ہیں علماء کہ صبح کے بعد وتر نہیں ہوگا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، آپ عشاء کے بعد رات کے شروع میں بھی وتر پڑھ لیا کرتے، کبھی آدھی رات وتر پڑھ لیتے، کبھی آخری رات وتر پڑھ لیتے، اور کبھی فجر سے پہلے آپ وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں 2 باتیں انسان کو سمجھنی چاہیے۔ وتر، اس کے بارے میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اور یہ تاکید بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہیں، اوصانی خلیلی بثلاث، میرے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں 3 چیزوں کو نہ چھوڑوں، ہر مہینے 3 روزے، ایام 20 کے 13، 14 اور 15، اور چاش کی 2 رکعتیں، اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 وصیتیں فرمائیں اپنے صحابی کو۔ یہ ساری روایتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان کو وتر پڑھ کے سونا چاہیے اگر اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ میں صبح بیدار نہیں ہو سکتا، اور اگر صبح بیدار ہو جائے تو فجر سے پہلے اسے وتر پڑھ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یقین ہے، وہ اعتماد رکھتا ہے کہ میں سحری کے وقت بیدار ہوں گا، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ وتر رات کے آخری حصے میں پڑھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوف محسوس کرتا ہے کہ میں بیدار نہیں ہو سکوں گا، اس کو چاہیے کہ رات کے شروع میں ہی وتر پڑھ لے، اور جس کو یہ طمع ہے کہ میں ضرور اٹھوں گا، اس کو چاہیے کہ رات کے آخری وقت وتر پڑھے، کیونکہ آخری رات جو ہوتی ہے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت بھی اپنی شان اور عظمت جیسے اس کو لائق ہے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ وتروں کی اقسام اور ان کی تعداد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اس کی پہلی قسم یہ ہے آپ 11 رکعت نماز پڑھیں اور ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرے اور ایک وتر الگ پڑھے۔ دوسرا طریقہ وتر کا یہ ہے انسان 13 رکعتیں پڑھے اور ایک آخر میں وتر پڑھے، 2 کر کے 12 رکعتیں پڑھ لے اور ایک وتر الگ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتر پڑھنے کا تیسرا طریقہ 13 رکعتیں پڑھی اور 13 رکعتیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ آخری 5 رکعتیں جو ہیں، پہلی جو رکھتے ہیں 8 2 کر کے سلام پھیرا اور آخری 5 کو اکٹھا ہی پڑھا، اور یہ روایت صحیح مسلم کی 737 نمبر پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا طریقہ 7 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، لیکن آپ ایک مرتبہ بھی تشہد میں نہیں بیٹھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑھے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اوتر ب70، آپ نے 7 وتر پڑھے۔ کس انداز سے؟ آپ 7 کی 7 رکعتوں کے درمیان بیٹھے نہیں، اسی طرح مکمل 7 رکعتیں پڑھی۔ یہ روایت سنن النسائی کی 1718 نمبر ہے۔ پانچواں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعتیں وتر کی پڑھی، لا یجلس الا فی السادسہ، صرف 6ٹی رکعت کے بعد بیٹھے۔ چھٹا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ پہلے سن چکے ہیں، 5 رکعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور 500 کے درمیان بیٹھے نہیں بلکہ 5ویں رکعت میں ہی آپ نے سلام پھیر دیا۔ 7واں طریقہ کہ آپ 3 وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 رکعتیں پڑھتے تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتے اور تیسری رکعت الگ پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی عمل کیا کرتے، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر لیتے، پھر اپنے غلام نافع کو کہتے فلاں کام کر کے آؤ، اور وتر بعد میں 1 رکعت پڑھا کرتے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 991 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ 3 رکعتیں پڑھے، لیکن 3 رکعتوں کو اکٹھا پڑھے، 2 رکعتوں کے بعد مت بیٹھے، لیکن 3 رکعتوں کو اکٹھا پڑھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو 3 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے اور پھر ایک الگ پڑھے۔ اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے مغرب کی مشابہت ہوتی ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے 3 وتر نہ پڑھو، 5 پڑھو یا 7 پڑھو، اور مغرب کی نماز کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہ روایت صحیح ابن حبان کی روایت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے مراد کیا ہے کہ 3 رکعتیں جب آپ نے پڑھنی ہے تو پھر مغرب کی طرح 2 کے بعد تشہد میں نہ بیٹھو، سردن پے در پہ 3 رکعتیں پڑھی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے 8واں طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ 1 رکعت وتر پڑھا کرتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر ایک ہی ہے رات کے آخری حصے میں۔ صحیح مسلم کی 752 نمبر روایت ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا رکعۃ من آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں 1 رکعت یہ وتر ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے رکعۃ من آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں 1 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے جس کو وتر کہا گیا ہے، اور یہ روایت 753 نمبر صحیح مسلم میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں پہلے رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یہ سورت پڑھا کرتے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ یہ روایت جامع ترمذی کی 462 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح ہی ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ وتر کی دعا جس کو قنوت کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ قنوت سکھائی حسن بن علی کو، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک وإنه لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت سبحانک تبارکت ربنا وتعالیت۔ اور دوسری روایت جو ثابت ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اور یہ روایت مسند احمد اور جامع ترمذی اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ یہ دعا کس وقت کی جائے گی؟ قنوت وتر، وتر کی دعا رکوع کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور رکوع سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ علماء نے دونوں آثار اور حدیث کو جمع کر کے بیان کیا ہے کہ قبل الرکوع اور بعد الرکوع دونوں طرح جائز ہے، اگرچہ قبل الرکوع زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا صبح کی نماز میں قنوت پڑھنے کا، جس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ ہم رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی قنوت کیا کرتے تھے۔ دعا کرتے وقت آپ ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں اور ہاتھوں کو نہ بھی اٹھائیں تو اس میں گناہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مطلق روایت ہے، جب بھی انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں کہ میرے بندے کے ہاتھ خالی واپس چلے جائیں، اور آپ نہ بھی اٹھائیں تو گناہ نہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں ہم تک یہ بات نہیں پہنچی کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے قنوت وتر پڑھی ہو۔ قنوت نازلہ کے بارے میں روایت موجود ہے، اس لیے اٹھاتے وقت مطلق روایت اور ابو رافع کی روایت، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے وتر پڑھے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور رکوع کے بعد دعا کی اور بلند آواز سے دعا کی، اور یہ بیہقی کی صحیح روایت ہے۔ اور اسی طرح قیاس کیا جاتا ہے قنوت نازلہ پر کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو یہاں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان وتر پڑھ کے فارغ ہو جائے تو وتر پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ کہے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح، تیسری مرتبہ بلند آواز سے کہہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان لا وتران فی لیلہ۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ جو شخص رات کو وتر پڑھ کے سو گیا اور پھر دوبارہ وہ تہجد کے وقت بیدار ہو گیا، اب وتر تو پڑھ چکا ہے، پہلے اسے وتر ختم کرنا چاہیے، پھر دوبارہ جتنی رکعتیں پڑھنی ہے پڑھے، پھر وتر پڑھے، تو گویا کہ 3 وتر ہو گئے۔ اور حدیث یہ کہتی ہے لا وتران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وتر نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل امت جب قرآن و سنت کی رہنمائی سے دور ہوتی ہے تو ایک ہی امام 3-4 جگہوں پہ وتر کی دعائیں سنانے کے لیے 3-4 وتر پڑھاتا نظر آتا ہے۔ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے تو 3 کیسے ہو گئے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ وتر پڑھ چکے ہیں اور آپ صبح اٹھ کے 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں حرج نہیں؟ کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان یصلی رکعتین بعد ما یوتر، آپ نے وتر پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اور یہ صحیح مسلم کی 738 نمبر روایت ہے۔ اس لیے اگر وتر آپ رات کو پڑھ کے سو گئے، تہجد کو بیدار ہو گئے، تو آپ اس وقت بھی جو رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور وتر کے لیے تہجد کے لیے گھر والوں کو بھی اٹھانا چاہیے۔ اور کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، صحیح مسلم کی 747 نمبر بتا رہی ہے کہ جو شخص تہجد پڑھتا ہے، عشاء کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھتا ہے، سو گیا، بیدار نہیں ہو سکا، صبح کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک وہی قرآن کا حصہ کھڑا ہو کے پڑھ لے، ثواب اللہ تہجد کا ہی دیں گے۔ امت کے لیے آسانی کر دی۔ اس لیے اس ضمن میں یہ بات یاد رہنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو وتر بھول ہی گیا ہے اب وہ کیا کرے؟ جب اسے یاد آئے گا اسی وقت پڑھ لے گا۔ جو سو گیا وتر پڑھ ہی نہیں سکا وہ کیا کرے؟
جب بیدار ہوگا صبح ہوگی اس وقت پڑھ لے۔ اور یہ روایت سنن ابی داود کی 1431 نمبر روایت ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید کی صورتیں اور قرآن مجید کی ترتیب، یہ تین چیزیں ہیں۔ علماء کے اس بات میں اختلاف ہے کہ توقیفی ہیں کہ توفیقی ہیں۔ توقیفی کا مطلب ایسے ہی نازل ہوئی، ایسے ہی پڑھنا ہے۔ توفیقی کا مطلب کہ صحابہ کرام کو جیسے اللہ کے رسول نے بتایا، صحابہ کرام نے ایک ترتیب بنائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہمیں بتلاتی ہے ترتیب سے ہم صورتیں پڑھیں گے ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ترتیب نہیں رکھتے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الانبیاء کی تلاوت کی اور دوسری رکعت میں ان کی محبوب سورۃ یوسف کی تلاوت کی، اور سورۃ یوسف 12ویں پارے میں اور سورۃ انبیاء 17ویں پارے میں ہے، تو اس میں گنجائش موجود ہے۔ وہ جو چیز ہے کہ قرآن مجید کو منقوص نہیں پڑھنا چاہیے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو 911 کو فوت ہوئے ہیں، الاتقان میں اس کی بات انہوں نے کی ہے، الاتقان فی علوم القرآن میں، وہ یہ ہے کہ پہلے آخری آیت پڑھو، پھر اس کے پہلی آیت پڑھو، پھر اس سے پہلی آیت پڑھو، یہ منقوص ہے، یہ قطعاً ناجائز ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا مختلف جگہوں پہ مسابقے ہوتے ہیں کہ یہ آیت سے پہلی آیت پڑھو پھر اس سے پہلی آیت پڑھو، اس طرح کے مسابقے بھی جائز نہیں ہیں۔ لیکن صورتوں کی ترتیب اگر آپ پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں بعد میں اس سے پہلی باری پڑھ لیتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ صحابہ کرام کا عمل ثابت اور صحیح بخاری کی روایت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی ہے، اذا كان احدكم في الصلاة فلا يرفع بصره الى السماء، جب تم میں سے کوئی نماز کی حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی نظروں کو آسمان کی طرف مت اٹھائے۔ قریب ہے کہ اگر وہ اپنی نظروں کو اٹھاتا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، انما هو اختلاس يختلسه الشیطان، یہ تو شیطان اس کی توجہ کو دور کرتا ہے، شیطان اس کی توجہ کو ہٹاتا ہے، اور ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اس کی آنکھیں اچک نہ لی جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خشوع اختیار کرنے والوں کی جہاں تعریف فرمائی، وہاں احسان کی کیفیت اختیار کرنے والوں کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو محسنین ہیں، احسانی کیفیت اختیار کرنے والے ہیں، تنگیوں کو اللہ رب العزت اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ اللہ رب العزت نے جس طرح کمزوروں اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور جو بیمار ہیں ان سے تنگی کو اور کلفت کو دور فرمایا ہے، احسانی کیفیت اختیار کرنے والوں کو بھی تنگی سے دور کیا ہے۔ احسان اور خشوع یہ ایسی نعمت ہے کہ اس سے دنیا کی تکلیفیں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے، باپ گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے، اور قرآن مجید نے اس کا نقشہ اتنے خوبصورت انداز سے کھینچا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ بیٹا جو بھی جوانی کو چڑھا، اللہ کا حکم ہوا کہ اس کے گردن پہ چھری چلا دے۔ باپ نے گردن پہ چھری رکھ دی، بیٹے نے گردن سامنے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے چھری کی صلاحیت سلب کر لی، اس وقت تک چھری چلی ہی نہیں
جب تک اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک جانور کا بندوبست نہیں کر. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا، میرے بندے تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، اور ہم نے بھی پھر اس احسانی کیفیت کی وجہ سے تمہیں کون سے انعامات سے نوازا، رہتی زندگی تک اس سنت کو جاری کر دیا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو، محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو دنیا کے رول ماڈل بھی بناتے ہیں اور ان کو مصیبتوں اور تکلیفوں سے دور بھی فرماتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی. احسان جب انسان اختیار کرتا ہے، انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے، تو اللہ اولادیں بھی نیک بناتے ہیں، فضیلت، ہدایت، علم اور حکمت جیسی نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اسحاق اور یعقوب علیہم السلام یہ اللہ تعالیٰ نے کن کو عطا کی؟ ابراہیم علیہ السلام کے احسان کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نیک اولاد دے دی. کلن ہدینا، ہدایت سے نواز دی. ونوحا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے ہدایت دی، پیغمبر بنا. ومن ذریتی داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسی وہارون، اور اس کی اولاد میں سے داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی اور ہارون کو بنایا. اور یہ نیک اولاد کیوں دی؟ کذالک نجزی المحسنین، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے، خشوع آ جائے، احسانی کیفیت مل جائے، اللہ ان کو نیک اولاد سے نوازتے ہیں. اور اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. انبیاء کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ہم نے ان کو دنیا پر فضیلت دی. فضیلت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتے ہیں، اس کا معیار یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، خشوع کتنا ہے، احسان اس کے اندر کتنا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صراط مستقیم ہم نے ان کو عطا کر دیا اس احسان کی وجہ سے. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے عطا کیا، کتاب عطا کر دی. یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ انبیاء کرام ہیں جن کو ہم نے کتابوں سے نواز دی، ان کو حکمت و دانائی سے نواز دیا، ان کے سروں پہ نبوت کے تاج سجائے. کس وجہ سے؟ ان کے اندر اللہ کا خوف تھا، ان کے اندر احسانی کیفیت تھی. اللہ رب العزت کی خشیت اور خشوع جس کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت اسے ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. احسان کرنے والوں کے اللہ اجر کو ضائع نہیں کرتا. لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون. احسان کرنے والے جو بھی پھر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اچھا ہی بدلہ دیتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت خشوع اور احسانی کیفیت ہمیں بھی نصیب فرمائے. ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ خشوع جب انسان اختیار کرتا ہے تو اس کو ثمرات کون سے ملتے ہیں. خشوع کی وجہ سے انسان کو ہدایت اور ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، جن کو علم دیا گیا ہے ان کو جان لینا چاہیے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق، اور اس کے ساتھ وہ ایمان لائے۔ فَتُخْبِتَ لَهُ، ان کے دل اللہ رب العزت کے لیے گر جاتے، خشوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف ان دلوں میں آ جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو ایسا خوبصورت ایمان رکھنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا خشوع تو ربانی مغفرت کا ایک وعدہ ہے، خشوع اختیار کرنے والے کے لیے تو اللہ کی بخشش کا وعدہ ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات افترضهن الله تعالى على عباده من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن، 5 نمازیں اللہ نے بندوں پہ فرض کی ہیں جن کو وقت پہ پڑھتا ہے، ان کا وضو بھی مکمل کرتا ہے، رکوع بھی مکمل کرتا ہے اور خشوع بھی مکمل کرتا ہے۔ الا كان له على الله عهد، اللہ نے اس کے لیے وعدہ رکھا ہے ان یغفر له، کہ اللہ اس کو ضرور بخشے۔ ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، یہ 5 نمازیں نہیں پڑھتا اس کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ ان شاء غفر له وان شاء عذبه، چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ کرے۔ خشوع تو اجر عظیم کا باعث ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جو خشوع کو اختیار کرے۔ خشوع اختیار کرنے والا تو افضل ترین انسان ہے۔ سفیان کہا کرتے تھے اجہل الناس من ترک ما یعلم، سب سے جاہل انسان تو وہ ہے جو پڑھنے کے بعد بھی عمل نہیں۔ واعلم الناس من عمل بما یعلم، اور سب سے بڑا عالم تو وہ ہے جو عمل کرتا ہے۔ وافضل الناس اخشعهم للہ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جس کے اندر زیادہ خشوع۔ خشوع دنیا اور آخرت کی بشارتوں کا سبب ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو مخبتین کے لیے، خاشعین کے لیے، جن کے اندر خشوع ہو۔ خشوع تو دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی کا موجب ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کامیابی ہے ان مومنوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کریں۔ بلکہ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ خشوع تو جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں وہ اخبتوا الی ربہم، اور خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ انعام رکھا ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما من مسلم یتوضا، کوئی بھی مسلمان جب وضو کرتا ہے فیحسن وضوءه، اور اچھا وضو کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین،
کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے. مقبل علیہما بقلبی، اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے. مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، اپنے چہرے اور دل کو لگا دیتا ہے. الا وجبت له الجنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت احسان اختیار کرنے والوں کے لیے، خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے انعامات بیان کرتے ہیں. جو دنیا میں احسان برتتا ہے اللہ قیامت کو اس کو احسان ہی دیں گے. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، احسان کا بدلہ تو احسان. بلکہ قیامت کے دن جنت میں ہوں گے تو کس طرح کی نعمتوں میں ہوں گے. ان المتقین فی ظلال وعیون، چشموں میں، اور اللہ رب العزت سائے کا بندوبست فرمائے. وفواکہ مما یشتہون، من پسند پھل ان کو نصیب ہو. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا كذلك نجزی المحسنین. اللہ فرمائیں گے کھاؤ جو چاہتے ہو کھاؤ، یہ تمہیں بدلہ ہے اس چیز کا جو تم نے عمل کیا، اور ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلے دیتے. بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت تو احسان کرنے والوں کے بڑی ہی قریب ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسانی کیفیت اختیار کرنے والوں کے بڑی قریب. بلکہ اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہے جو احسان اور خشوع اختیار کرتے. فآتاهم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ يحب المحسنین. اللہ پسند کرتے ہیں جو احسانی کیفیت اختیار کرنے والوں کو پسند. ان لوگوں کے لیے اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ ان پہ راضی ہو جاتے ہیں جو خشوع اور احسان اختیار کرتے. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللہ ان پہ راضی ہو گئے، وہ ان پہ راضی ہو گئے جو احسان کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اپنے پہلو، جو احسانی کیفیت اختیار کرتے ہیں اللہ ان پہ راضی ہو گئے، وہ اللہ پہ راضی ہو. بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ المحسنین. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں رکھی ہیں جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری اور ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے وہ لوگ جو احسانی کیفیت اختیار کرنے والے. بلکہ اللہ رب العزت نے تو ان کے لیے اپنے دیدار کا بندوبست کیا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جو احسان اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت بھی ہے، کچھ اور بھی ہے. وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہی لوگ ہیں جنتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ، جب جنتی جنت میں داخل ہوں نادى مناد، ایک آواز دینے والا آواز دے گا ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ينجزکم، اللہ آج تم سے وعدے پورے کرنے چاہتے ہیں. قالوا الم يبيض وجوهنا وينجنا من النار، اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا اور جہنم سے بچا دیا. کچھ اور بھی وعدے ہیں. فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، پھر اللہ رب العزت نور کے پردے ہٹائیں گے.
فوالله ما أعطاه الله شيئا أحب إليه من النظر إليه. اللہ کے رسول فرماتے اللہ کی قسم، اللہ کے دیدار کی لذت پا کر مومن جنت کی تمام نعمتوں کو جائے. سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملانا. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ایک سورت ملا کر پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں لمبی سورت اور دوسری رکعت میں اس سے مختصر قرات کرتے. وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھار آپ ہمیں کوئی ایک آیت سنا بھی دیتے تھے. مثال کے طور پر سورۃ الغاشیہ کی تلاوت اگر کر رہے ہیں، خاموشی سے ظہر کی نماز پڑھ جائے لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ وَإِلَى السَّمَاءِ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی کبھار کوئی آیت سنا دیا کرتے. وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے اور 2 سورتیں پڑھتے پہلی 2 رکعتوں میں. وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ. اور صبح کی نماز میں بھی پہلی رکعت لمبی اور دوسری رکعت اس کی نسبت چھوٹی کیا کرتے تھے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے كنا نحذر قيام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في الظهر والعصر. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر اور عصر کی نماز کے قیام کا اندازہ لگایا. فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر. تو ہم نے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کا اندازہ لگایا تو آپ نے ان دونوں کو اتنا لمبا کیا قدر قراءة الف لام میم تنزیل السجدہ، جتنے میں انسان سورۃ سجدہ کی قرات کرتا ہے. وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں کو اتنا لمبا کیا کرتے جتنی ظہر کی آخری 2 رکعتوں کی مقدار تھی. كنا نحذر قيام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگایا فی الظہر والعصر، ظہر و عصر میں. فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام میم تنزیل السجدہ. تو ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں اتنی قرات کرتے جتنی سورۃ سجدہ الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین سورت ہے. وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. اور ظہر کی دوسری 2 رکعتوں میں اتنی قرات کرتے جتنی سورۃ السجدہ آدھی سورت کو پڑھتا ہے. وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه من الأخريين من الظهر. اور آپ عصر کی نماز میں اتنی قرات کرتے جتنی ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں کیا کرتے. وفي الأخريين على النصف من ذلك. اور عصر کی آخری 2 رکعتوں میں اس سے بھی آدھی قرات جتنی عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا؟ صلاة الفجر. ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح البخاری 547، صحیح مسلم 647. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیتیں پڑھا کرتے تھے. سورۃ المومنون آپ نے پڑھی، قاف پڑھی، تکویر، سورۃ الروم، زلزال، سورۃ طور، واقعہ، اور آپ سے معوذتین بھی ثابت ہیں، سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر. لیکن اگر آپ نے سفر کیا تو سفر کے دوران آپ نے قل هو اللہ احد پڑھا. یہ شریعت کی آسانی ہے. ظہر کی نماز ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم 542. كان يقرأ في صلاة الظهر
في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخريين قدر 15 آية وفي الأخريين قدر 15 آية. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قرآن مجید کی بھی تلاوت کرتے. پہلی 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں 30 آیتوں کے برابر اور آخری 2 میں 15 آیتوں کے برابر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ظہر میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ہر رکعت میں پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیتیں اور آخری 2 رکعتوں میں 15 آیتیں. اور روایات بتاتی ہیں ہم نے واللیل الاعلی الطارق البروج ظہر کی نماز میں پڑھی. صلاۃ العصر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں كان يقرأ في صلاة الظہر. ابھی جو روایت آپ نے سنی اس روایت کا آخری حصہ یہ ہے ويقرأ في صلاة العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية. پہلی 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 15 آیتیں. وفي الأخريين قدر نصف ذلك اور آخری 2 رکعتوں میں اس سے آدھی آیات کی تعداد ہوتی. سورۃ الطارق